بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آپ کی خدمت میں خمسہ مجالس کے آج چوتھی مجلس بیان کی جا رہی ہے، اور ہمارا سلسلہ گفتگو اپنے مخصوص مراحل سے ہوتا ہوا مختلف انداز میں مختلف مرحلوں سے گزر کر آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے، جس کے لیے ہم نے جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ سورہ بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورہ سبحان اور سورہ اسراء بھی ہے۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اور مکی اور مدنی سورہ ہونے کے اعتبار سے ایک علماء نے قرآن کے سوروں کی تقسیم کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض کچھ سوروں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، اور بعض کو کہا جاتا ہے یہ مدنی ہے۔ پھر اس کا میلاک الگ قرار دیا ہے کہ مکی ہونے کی کیا وجوہات ہیں اور مدنی ہونے کی کیا وجوہات ہیں۔ یعنی یہ واضح ہے، آپ کوئی بھی سورت نکالیں گے اس کے اوپر یہ دو نام ضرور ہوں گے، یا تو وہ مکی کہلاتی ہے یا وہ مدنی کہلاتی ہے۔ مکی ہونے کے لیے کیا معیار ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ سورہ مکی ہے یا مدنی ہے، اس کے اندر علماء مفسرین کا بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے، اور وہ اس اعتبار سے یہ ہے کہ بعض نے یہ کہا ہے کہ وہ صورتیں جو لمبی صورتیں ہیں اور وہ صورتیں جو چھوٹی صورتیں ہیں، لمبی صورتوں کو مدنی کہا گیا ہے اور چھوٹی صورتوں کو مکی کہا گیا ہے۔ ایک تقسیم یہ ہے۔ ایک تقسیم یہ کی جاتی ہے کہ وہ صورتیں جس کے اندر عقائد کو زیادہ بیان کیا گیا ہے وہ مکی ہیں، اور جن کے اندر احکام الہیہ کو بیان کیا گیا ہے وہ ہے مدنی۔ گھبراتے نہیں ہیں یہ؟ اللہم صلی علی محمد وعلی کیونکہ یہ تعلق ہے ان گفتگو کا علوم قرآن کے ساتھ، یعنی علم قرآن کے ساتھ اس کا انتہائی گہرا تعلق ہے۔ جیسا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ میں سے کسی سے پوچھا جائے، پریشانی ہونا، مثلا پوچھا جائے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی کتنی عمر ہے، بتائیے گا ذرا۔ اکثر کو معلوم ہے کیا ہے، 18 سال۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ شہزادہ قاسم کی مثلا عمر کتنی ہے، مثلا 13 سال، ماشاءاللہ۔ تو جس طرح سے توجہ کیجیے گا، جس طرح سے آپ کو قرآن ناطق کے بارے میں معلومات ہے، اسی طرح سے قرآن صامت کی بھی معلومات ہونی چاہیے۔ یا قرآن ہی قرآن ہے عزیزان گرامی، تو قرآن کے بارے میں بھی معلومات اسی طرح سے کہ مکی کو مکی کیوں کہا جاتا ہے سورت ہے، اور مدنی سورہ کو مدنی سورہ کیوں کہا جاتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ مختلف معیار قائم کیے ہیں مفسرین نے، مثلا ان میں سے عقائد کو جو بیان کرے وہ کیا ہے، مکی ہے، اور جو احکام کو بیان کرے وہ ہے مدنی۔ اس کے علاوہ کہا گیا ہے کہ جو سورت مکہ میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو مکہ میں نازل ہوئی ہے اسے کہا جائے گا مکی، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ہے اسے کہا جائے گا مدنی۔ پھر اسی طرح سے تقسیم یاد تو رہے گی یا نہیں؟ چلے کسی حد تک ایک ذہن میں خاکہ تو رہ جائے گا کہ ہم نے یہ باتیں سنی ہیں، کہیں بات ہو تو آپ پہنچ جائیں۔ بعض دفعہ یہ ہے، ذرا یہاں پر دیکھنے کے ساتھ تعلق ہے، فرض کریں کہ یہ ہے مکہ اور یہ ہے مدینہ، مثلا اسی طرح سے بلا تشبیہ کہیں گے مکہ اور مدینہ۔ ایک تو یہ ہے کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ کہلائے گی مکی، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ کہلائے گی مدنی۔ اب اسی طرح سے بعض نے یہ کہا ہے کہ جو مکہ اور مکہ کے اطراف میں نازل ہوئی ہے، توجہ فرمائیں، جو مکہ اور مکہ کے اطراف میں نازل ہوئی ہے اسے کہا جائے گا مکی، اور جو مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں نازل ہوئی ہے اسے کہا جائے گا مدنی۔ پھر اسی طرح دیکھیں، یہ ساری یاد رکھنے والی باتیں ہیں۔ ایک تقسیم یہ ہے
کہ جو ہجرت سے پہلے جو بھی سورج یا جو بھی آیت نازل ہوئی ہے، جب پیغمبر نے مکہ سے ہجرت نہیں کی تھی، یعنی وہ 13 سالہ زندگی جو مکی زندگی بعثت کے بعد گزاری ہے، تو ان 13 سالوں میں جو بھی سورہ یا جو بھی آیت نازل ہوئی ہے اسے کہا جائے گا مکی۔ اور اس کے بعد جب پیغمبر ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، گو اس کے بعد توجہ رہے، گو اس کے بعد اگرچہ مدینے ظاہر نہیں بھی تھے، اگرچہ ہو سکتا ہے مکہ ہی میں ہو، توجہ رہے، کیونکہ پیغمبر حج کرنے کے لیے مکہ بھی تو آئے تھے اور یہ ہجرت کے بعد آئے تھے، یعنی 13 سال بعثت کے گزرنے کے بعد جب مدینہ میں آ گئے اور مدینہ کی زندگی وہ 10 یا 11 سالہ جو زندگی مدینہ کی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ یہ ہے مدنی زندگی، اور اس میں جو آیت یا کوئی سورہ نازل ہوا اسے کہا جائے گا مدنی سورہ، اگرچہ یہ نازل مکے ہی میں کیوں نہ نازل ہوا۔ بات واضح تو ہو رہی ہے نا؟ یعنی جس طرح سے ذہن میں رہے کہ یہ پیریڈ بعد والا جو ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا، یعنی جگہ کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا کہ کس جگہ پر نازل ہو رہی ہے، زمانے کو مد نظر رکھا جائے گا۔ اگر ہجری کے پہلے 13 سال ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ پہلے ان کے 13 ہجرت سے پہلے والے 13 سال ہیں تو اسے کہا جائے گا مکی، اور اس کے بعد والے ہجرت کرنے کے بعد والے ہیں تو اسے کہا جائے گا مدنی۔ بہرحال یہ ہے اس طرح کی تقسیم۔ اب ذہن میں آ گئی باتیں؟ اب یہی سورہ سبحان اسے کہا جاتا ہے، اور سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، اور سورہ بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ میں ایک پیچیدہ گفتگو کی طرف جانا چاہتا تھا، اس وجہ سے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی ہے، مشکل بحثیں ہوتی ہیں بعض، اور وہ یہ ہے کہ اب پیغمبر کی ایک ہے معراج، جسے معراج پیغمبر کہا جاتا ہے۔ شب معراج آپ سنتے ہیں نا، وہ شب معراج اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو کہا ہے کہ پیغمبر کو معراج ہوئی تھی مدینے میں، بعض نے کیا کہا کہ پیغمبر کو معراج ہوئی مدینے میں، اور وہ مدینے کی روایات کو لے کر چلے، جبکہ اسی صورت کو ابھی بھی آپ قرآن یہاں پر موجود ہے، آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے گا اپنے گھروں میں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ابھی اس وقت دیکھیں گے تو اس سورہ کو کہا گیا ہے کہ یہ ہے سورہ مکی۔ توجہ فرما، یہ جب سورہ ہے مکی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ بعض والی آیتوں کے بارے میں تو کہا جائے لیکن پہلی آیت ہی مکی نہ کہی جائے؟ توجہ فرما رہے، یعنی پہلی آیت کو کہا جائے یہ سورہ مکی ہے لیکن آیت مکی نہیں ہے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ کیا عقل کو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ ہرگز تیار نہیں ہے۔ جب سورہ مکی ہے تو اس کی کم از کم باقی آیات کے بارے میں اگر اختلاف ہو تو ہو، لیکن پہلی آیت کے بارے میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی آیت بیان کس کو کر رہی ہے؟ پہلی آیت معراج پیغمبر کو بیان کر رہی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جب پہلی آیت ہے اور پہلی آیت میں ہی اگر یہ اختلاف ڈال دیں گے تو باقی آیتوں کے بارے میں کیا ہوگا؟ تو جب سورہ مکی ہے تو ضروری ہے کہ یہ آیت کم سے کم پہلی آیت مکی ہونی چاہیے، تب جا کر اس کو مکی کہا جا سکتا ہے۔ تو اب بات یہ واضح اور روشن سمجھ میں آ جائے گی کہ جب سورہ مکی ہے، آیت مکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج بھی مکے میں ہوئی ہے۔ اب جب معراج پیغمبر مکے میں ہوئی ہے تو اب ان کو کیا پتا جو رسول کی زندگی میں مدینے میں آئے؟ اب اگر کوئی وہ ایسی روایت کو بیان کرے کہ جی ایسے ہوا تھا ایسے ہوا تھا، بھائی اس وقت تو آپ تو رسول کی زندگی کا حصہ ہی نہیں تھے، رسول خدا کو مکے میں معراج ہو رہی ہے اور آپ پیغمبر کی زندگی میں مدینے میں آ رہے ہیں۔ تو اب اس اعتبار سے یہ ہے کہ یہ واضح علوم قرآنی کے ساتھ تعلق ہے، اس مسئلے کو قرآن سے حل کیا جائے گا۔
تو اب یہ ہے کہ یہاں تک جب آپ کو اتنی زحمت دی ہے تو اب واضح اور روشن ہوئی اس حوالے سے کہ ایک بہت بڑی مشکل جو ہے عالم اسلام کے اندر ایک پائی جاتی ہے، وہ یوں حل ہوتی ہے علوم قرآن کے ذریعے سے کہ یہ سورہ بھی مکی ہے اور اس کی پہلی آیت بھی مکی ہے، لہذا معراج بھی مکے میں ہی ہوئی ہے۔ نعرہ حیدری یا محمد محمد تو عزیزان گرامی، کل آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی تھی اس حوالے سے بھی کہ انسان خدا کی منفرد مخلوق ہے، اور ایسی منفرد ہے کہ جس کی کوئی مثال ہے ہی نہیں، جو اپنے اعتبار سے ہر لحاظ سے مکمل ہے۔ جیسا کہ کل عرض کیا گیا کہ دنیا کی ہر مشینری کے اندر آپ یہ پائیں گے کہ یہ پہلی مشین کسی زمانے تک بہت پیش رفتہ تھی، فارورڈ تھی، لیکن اس کے بعد جب دوسری آئی تو وہ پہلے والی پیچھے رہ گئی۔ لیکن یہ ہے کارخانہ الہی میں جو چیز بنی ہے، جیسی پہلی بنی ہے کل عرض کیا تھا، ویسی ہی آخری بنے گی، اور ویسی ہی آج بھی موجود ہے، کسی طرح سے کوئی بھی فرق نہیں آیا ہے۔ تو اے عزیزان گرامی، اب یہاں تک آپ نے کل کی گفتگو میں جب سماعت کیا تھا، اب آپ سے ایک اور بات کسی دوسرے زاویے سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جب کوئی بھی شے بازار سے خریدتے ہیں، مثلا زیادہ مثال موبائل کی دے لیجئے، موبائل آپ لیتے ہیں یا کوئی اور مشینری لیتے ہیں، کوئی بھی چیز، تو جب آپ وہ چیز لیتے ہیں، آپ ان سے موٹی موٹی معلومات، ابتدائی معلومات آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ بٹن کیسے دبے گا، اس بٹن کا کیا پروگرام ہے، یہ کس طرح سے اس کے چلانے کا طریقہ کیا ہے۔ 2-3 تک تو آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ ہے، لیکن جب آپ پیچیدہ زیادہ سوال کریں گے، توجہ رہے، جب آپ اس سے زیادہ سوال کریں گے کہ بھائی یہ کیا ہے، یا اس کے اوپر جو خاص نشان، کوئی بھی شے آپ بازار سے لیتے ہیں تو وہ آپ اگر 1-2 چیزیں ان سے پوچھتے ہیں تو وہ آپ کو بتاتا ہے کسی حد تک، لیکن آپ زیادہ جب معلومات کا وہاں سے چاہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی بتایا جائے، یہ بھی بتایا جائے، تو وہ آپ کو یہ کہہ دیتا ہے سرکار اس کو کھولیں، اور جب آپ اس کو کھولیں گے جہاں پر مشین یا آپ کا یہ جو بھی آپ نے خریدا ہے جہاں پر یہ رکھا ہوا ہے، ساتھ آپ کے ایک کتاب بھی دی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ نے موبائل خریدا ہے تو ساتھ کتاب موجود ہے، آپ نے واشنگ مشین خریدی ہے ساتھ ایک کتاب موجود ہے۔ یعنی جو بھی آپ ایک اچھی چیز جب مارکیٹ میں بازار میں لینے جاتے ہیں تو ساتھ آپ کو ایک کتاب بھی دی جاتی ہے، تاکہ جہاں کہیں بھی آپ کو جو ضرورت بھی پیش آئے آپ اس مشکل کو حل کر سکیں۔ تو اب یہ بات سمجھ میں واضح ہو گئی کہ کہیں پر کوئی بھی اچھی جب چیز ہوتی ہے، اچھی مشین ہوتی ہے، مثلا جاپان کی بنی ہوئی ہے، کوریا کی ہے، یا مثلا اس کے علاوہ کہیں کی بھی بنی ہوئی ہے، آپ کو ساتھ ایک کتاب دی جاتی ہے جس میں اس کے استعمال کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے اندر موجود ہے جس نے ڈپلیکیٹ چیزیں بنا رکھی ہیں۔ اب اگر میں اسی میں چلا جاؤں گا تو میرا موضوع سائنس میں تبدیل ہو جائے گا، لہذا میں وہاں تک نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ دنیا کے اندر یاد رکھے جتنا کچھ بھی بن رہا ہے، جتنی ٹیکنالوجی آ رہی ہے، یہ ساری کی ساری انسان کی ڈپلیکیٹ ہے۔ دیکھ رہے ہیں جیسے ایک موبائل آتا ہے پھر اس کی کاپی کیا ہے، چائنا کہا جاتا ہے، چائنا کاپی بنا رہا ہے، یہ انسان بھی انسان ہی کی کاپی بنا رہا ہے اپنے انداز میں، اپنے طریقے کے اندر۔ تو اب یہی ہے کہ جب آپ وہاں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ مشین اور اس کے ساتھ ایک کتاب کا ہونا ضروری ہے، تو وہ الہی نظام جو کائنات کا بنا کر پروردگار عالم نے انسان کو بھیجا ہے، کیا اس کے لیے کوئی کتاب نہیں بنائی ہوگی؟ حیدری کیا اس کے لیے، اس کو چلانے کے لیے کوئی نہیں بنائی ہوگی؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جب اس مشینری کے اندر ایک پورا سسٹم رکھا گیا ہے تو پھر اس کے چلانے کا طریقہ بھی تو رکھا گیا ہوگا، اس کے استعمال کا طریقہ بھی تو رکھا گیا ہوگا۔ تو عزیزوں پوچھنا تو یہی ہوگا کہ جب مشین بنانے والے نے یہ مشین بنائی ہے تو اس مشین کے چلانے کی کتاب بھی تو کوئی بنائی ہوگی۔
تو اگر تحقیق میں نکلیں گے تو وہ کتاب کا نام ہے قرآن۔ قرآن بتائے گا، جیسے جب کوئی چیز کوئی کمپنی بناتی ہے تو کتاب بھی وہی کمپنی بناتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ مثلا یہ ہے کہ مشین بنائی ہو، جیسے موبائل بنایا ہو مثلا سیمسنگ والوں نے، اور کہے کتاب چھاپی ہو کس نے؟ اوپو والوں نے، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ تو ہرگز نہیں ہے نا۔ تو عزیزو، جو کمپنی جو چیز بناتی ہے وہی کتاب بناتی ہے۔ تو اب دنیا میں نہ تلاش کرو کہ فلاں سائنسدان یہ کہتا ہے، توجہ کریں، فلاں صاحب یہ کہتا ہے، فلاں طبیب یہ کہتا ہے، فلاں دانشور یہ کہتا ہے۔ بھائی یہ کون ہوتا ہے کہنے والا؟ یہ تو خود کسی کی ایجاد ہے۔ تو جو خود کسی کی ایجاد ہو وہ کس طرح سے کہہ سکتا ہے؟ یہ تو اس سے پوچھا جائے گا جو اس کے بنانے والا ہے۔ تو اس کے بنانے والے نے ہماری ہدایت کے لیے قرآن کو بھیجا ہے۔ قرآن کو ہماری ہدایت کے لیے بھیج کر یہی تو کہہ دیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت کرنے والا ہے صراط مستقیم کی طرف، دین مبین کی طرف۔ یعنی آپ کو یہاں سے وہاں تک لے جانے کا سفر یہ قرآن کروائے گا۔ یہی جو انسان کی زندگی کے اندر ہے کہ ہم آیت ایک پڑھا کرتے ہیں، مشہور و معروف آیت ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، مشہور آیت ہے، لیکن ہمارے ہاں کب پڑھی جاتی ہے؟ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے۔ یعنی ہم نے اس کو مختص کر دیا ہے مردے کے ساتھ، جبکہ قرآن آیا ہے زندوں کے لیے، تو زندوں لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور اللہ ہی کی طرف ہم کو جب پلٹ کر جانا ہے، تو اس سفر کے اندر جب ہمیں اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے تو ہمارے لیے ایسی ہدایت کی ضرورت تھی جو ہمیں اس تک لے جائے، اور اسی ہدایت کے اوپر ہمیں کار فرما ہونا ہوگا۔ جن کے ذہنوں میں پہلی تقریر محفوظ ہے، ہم نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ جب اللہ نے نظام قدرت اپنا سسٹم بھیجا ہے تو اس انداز کی خدمت میں یہی عرض کر رہا تھا کہ جب یہ انتہائی گہرا سفر ہے اور طولانی سفر ہے، دور کا سفر ہے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ کسی گائیڈ کی ضرورت تھی۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ کتاب کو بھیج دیا گیا۔ لیکن آپ توجہ کیجیے گا، میں تھوڑا سا کیونکہ ذہنی کو کل بھی عرض کیا تھا کہ محسوسات کے ذریعے سے معقولات تک جانا ہوتا ہے، جن چیزوں سے آپ زیادہ مانوس ہیں انہی کے ذریعے سے بات کو آگے پہنچایا جائے۔ اب یہاں تک تو یہ ہے کتاب کا تعلق کہ جب آپ کو ابتدائی کچھ معلومات چاہیے ہوتی ہیں کہ اس کے بٹن کا کیا طریقہ ہے، اس کا کیا طریقہ ہے، وہاں تک تو ہو جاتی ہے کتاب کافی۔ لیکن اگر اس کے بعد اگر اس مشینری کے اندر کوئی خرابی آ جائے، توجہ فرمائیں، اگر وہ مشین خراب ہو جائے، یا یہ ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو پیچیدہ ہیں جو کتاب میں نہیں دی جا سکتی، یا اگر کتاب میں دی تو جائیں لیکن پبلک نہیں سمجھ سکتی، تو اس کے لیے آپ بہتر سمجھتے ہیں اس انداز سے کہ جب ایسی باتیں جب سمجھ میں نہ آ سکتی ہوں تو اس شہر کے اندر یا اس ملک کے اندر کمپنی اپنا انجینئر بھیج دیتی ہے، توجہ رہے، تاکہ اگر یہ مشین خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنے والا موجود ہو، اس کو درست کرنے والا موجود ہو۔ تو اب اس کے لیے یہ باتیں ظاہر سی ہیں، آپ کے سامنے کی باتیں ہیں۔ چلے آپ کے کراچی کے اندر کی ایک بات کیے دیتا ہوں، اسٹیل مل جانتے ہیں نا؟ اسٹیل مل موجود ہے جس کو لوگوں نے خوب کھایا ہے، پھر بھی ابھی ہے اور انشاءاللہ رہے گی جب نام ہی اسٹیل ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ جب مل بنی تو اس کو بنایا کہاں کے لوگوں نے؟ روس کے انجینئر لوگوں نے بنایا۔ اب توجہ کیجئے گا، جب روس کے انجینئر لوگوں نے بنایا، بنانے کے بعد آج آپ جائیں آپ کو وہاں کے لوگ نظر نہیں آئیں گے، جنہوں نے بنایا ہے وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب جانے لگے تو گورنمنٹ نے کیا کہا کہ جی سرکار آپ جا رہے ہیں، توجہ کیجئے گا جی، آپ سرکار جب جا رہے ہیں اگر اس مشین کے اندر کوئی پرابلم آ جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ توجہ کریں، اگر یہ پلٹ کر یہ کہہ دیں، بہت توجہ چاہ رہا ہوں، وہ یہ اگر پلٹ کر یہ کہہ لیں کہ جی ہم نے بنا کر آپ کے حوالے کر دی، اب اگر اس میں کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مشکل آ جائے تو یہاں کے جتنے مزدور ہیں
توجہ رہے، یعنی اسٹیل مل کے اندر جتنے مزدور مزدوری کرنے والے ہیں، جتنے کام کرنے والے ہیں، وہ مل کر اتفاق کر کے اتحاد کر کے کوئی انجینئر بنا لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں کچھ کہہ رہا ہوں، یعنی یہ تو محسوسات ہیں نا، سامنے کی باتیں ہیں۔ مثلا اگر وہ پلٹ کر یہ کہہ دے، کمپنی جس نے بنائی تھی، اگر وہ کہہ دیں کہ آپ وہاں پہ اجماع کر لیں، اتفاق کر لیں، وہاں پہ کتنے ہوں گے، ہزاروں میں کام کر رہے ہیں نا اس فیکٹری میں، کہا کہ آپ سارے کے سارے مل کر ایک پر اتفاق کرنے، کہہ دیں کہ آج کے بعد یہ ہے انجینئر جو اسٹیل مل کو چلائے گا، جو اس کی دیکھ بھال کرے گا، تو کیا عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے؟ ہرگز نہیں مانے گی نا۔ پاکستانی گورنمنٹ احتجاج کرے گی کہ بھائی ہم نے اتنا کروڑوں روپے اس لیے خرچ نہیں کیا تھا کہ تم اس کو بنا کر مزدوروں کے حوالے کر کے چلے جاؤ، ہائے ہائے ہائے، تم اس کو بنا کر مزدوروں کے حوالے کر کے چلے جاؤ۔ اب ہم یہی پوچھنا چاہتے، آج کی تقریر کا قیمتی جملہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جس دین مبین اسلام کی اس عظیم فیکٹری کو، توجہ رہے بلا تشبیہ کہہ رہا ہوں، اس عظیم دین مبین کی اس فیکٹری کو، انسان ساز فیکٹری کو، جس کے اندر انسانوں کی تعمیر ہونی تھی، انسانوں کی تربیت ہونی تھی، اس کو 1,24,000 انبیاء نے مل کر بنایا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، حیدری یا علی، جس کو 1,24,000 انبیاء نے مل کر بنایا، اور اس کے آخری انجینئر کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صلی اللہ اکبر، اللہ رسول اللہ۔ بات پہنچ رہی ہے نا انشاءاللہ تعالی، یعنی یہ ہے کہ جس کو 1,24,000 انبیاء نے مل کر بنایا، جب آخری نبی جانے لگے ہوں گے تو کیا امت نے نہیں کہا ہوگا؟ کیا امت نے نہیں پوچھا ہوگا؟ یا امت کو نہیں کہنا چاہیے تھا، یا نہیں پوچھنا چاہیے تھا؟ زبان حال میں یہی ہے کہ یقیناً کہا ہوگا۔ تو جیسے یہاں پر آپ نے مثال میں دیکھا ہے کہ جب کوئی کمپنی جانے لگتی ہے تو پیچھے اپنا انجینئر چھوڑ کر جاتی ہے کہ میرے بعد یہ ہے انجینئر جو اس سے پوچھ لینا۔ تو اب عزیزو دنیا کو غلط فہمی ہو سکتی تھی کہ کون ہو سکتا ہے، لہذا پیغمبر نے کسی گھر میں بیٹھ کر اس کا اعلان ہی نہیں کیا، بلکہ اعلان ایسے مقام پر کیا جہاں پر ایک نہیں بلکہ ایسے ایسے لوگ تھے جن کو 3 تمغے لگے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، 3 تمغے لگے ہوئے تھے۔ سب سے پہلے تمغے کا نام ہے مسلمان، حج پر بہرحال الحمدللہ مسلمان ہی جاتے ہیں، یہ ہے کہ مسلمان۔ دوسرا صحابی، ظاہر ہے کہ جو پیغمبر کی زیارت حالت ایمان میں کر چکے۔ کل میں انشاءاللہ تعالی اس پر بہت ہی انتہائی دقیق بات کرنے والا ہوں۔ میری اپنی طرف سے گزارش یہ ہوگی کہ کل ضرور تشریف لائیں، یہ جو ابھی تشریف فرما ہے، اور اگر ہو سکے تو اپنے اور قریبی ساتھیوں کو دعوت فکر دیں کہ کل کی گفتگو بہت اہم ہونے والی ہے۔ دوسرا تمغہ کیا تھا؟ صحابیت کا۔ تیسرا تمغہ کیا ہے؟ حاجی ہے، یعنی 3 پھول لگے ہوئے ہیں، ان کے مجمع میں بنایا جا رہا ہے، اور پھر اس میں بتایا جا رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اب میرے جانے کے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا، اپنی طرف سے ادھر ادھر نہ بھٹک جانا، جیسے میں جا رہا ہوں میں اپنے بعد یہ بنا کے جا رہا ہوں۔ اب امت کو کیا چاہیے تھا؟ یہی چاہیے تھا کہ یہ جو پیغمبر بتا کر جا رہے ہیں اسی کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی وجہ سے یہ ہے کہ جب یہی سلسلہ آگے بڑھا ہے تو پھر ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، الی آخری آج بھی کوئی ایسا موجود ہے
جس کا وجود آج بھی اس امت کی اس انداز میں اصلاح کر رہا ہے جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چھپ کر بھی اپنے فیض کو دیتا ہے۔ تو یہ ہے انسانی زندگی کا وہ سلسلہ عزیزان گرامی کہ جس انداز میں اس کو پیش کیا گیا۔ تو اسی طرح سے یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں صلوات پڑھ محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سلامت رہے۔ بعض دفعہ ہوتی ہے خوش گفتگو ہوتی ہے، اس کو ترک کرنا پڑتا ہے کسی انداز میں۔ تو آپ کی خدمت میں بھائی یہی عرض کر رہا تھا عزیزان گرامی کہ یہ ہے کہ انسان کو جب پروردگار عالم نے خلق کیا ہے تو اس کے لیے ہدایت کا انتظام ہر طرح سے کیا گیا ہے۔ کتابی شکل میں بھی کیا گیا ہے، انسانی شکل میں بھی کیا گیا ہے۔ کتابی شکل کے اندر آنے والے کو کتاب کہا جاتا ہے اور انسانی شکل میں آنے والے کو انبیاء اور ائمہ کہا جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ کتاب کے علاوہ آپ اگر ملاحظہ فرمائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ جو مجالس چل رہی ہیں مخصوص ہیں امام سجاد کے حوالے سے بھی، اور امام سجاد علیہ السلام کی شخصیت یہ ہے کہ اگر اسی پر گفتگو کرنے لگوں تو ایک الگ سے پورا ایک وقت چاہیے، لیکن یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی اس حوالے سے ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنے زندگی کے انقلاب کا اور تبلیغ کا رخ موڑ کے رکھ دیا۔ یعنی زمانہ انتہائی سخت ترین زمانہ تھا، مشکل ترین زمانہ تھا، اور وہ یہ ہے کہ ایک اسیر ہو کر کس طرح سے اسلام کو پہنچاتا ہے، کس طرح سے دین مبین اسلام کو پہنچاتا ہے۔ اب ایک لفظ ہے میں استعمال کروں گا، تھوڑا سا آپ توجہ کیجئے گا پڑھے لکھے لوگ، اور شاید یہ ہے کہ بعض لوگوں کے لیے یہ بالکل نیا لفظ ہو، لیکن یہ ایک حقیقت ہے تاکہ عظمت امام سجاد علیہ السلام سمجھ میں آ جائے۔ امام سجاد علیہ السلام کا ایک لقب یہ ہے، مشہور تو ہے نا، سید الساجدین، زین العابدین، حضرت امام عابد، یعنی اس طرح سے بہت سارے نام ہیں، لقب ہے امام سجاد علیہ السلام کے، لیکن ایک جو مشہور نہ ہو سکا لیکن اسے بیان کرنا چاہیے اور یہ ممبر سے بیان ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام کا ایک لقب ہے باعث الاسلام۔ آغا صاحب تو پہنچ گئے ہیں، باعث بے الف با عین سے، اور اس کے بعد اسلام تو اسلام، تو باعث الاسلام۔ باعث الاسلام کا مطلب کیا ہے؟ باعث الاسلام کا یہ ہے کہ دوبارہ اسلام کو زندہ کرنے والا، یعنی دوبارہ اسلام کو زندگی عطا کرنے والا۔ آپ دیکھیے ذرا ملاحظہ کیجئے، واقعہ اگر امام سید سجاد علیہ السلام نہ ہوتے تو اسلام کربلا میں دفن ہو چکا ہوتا۔ یہ آپ دیکھیں، یہ میں کوئی جذباتی انداز میں نہیں بات کر رہا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے مسائل سے گزر کر آئے اسلام کہ لوگ غدیر کو بھول گئے۔ توجہ ہے، یعنی لوگ غدیر کو بھول گئے جس کے اندر 1.25 لاکھ کا مجمع موجود تھا، لوگ اس کو بھول گئے۔ لیکن یہاں پر یہ ہے امام سید سجاد، جب واقعہ رونما ہوا کربلا کا، اس وقت کتنے لوگ اسلام کے پابند رہ گئے ہوں گے۔ اب دیکھیے، جب نبی کا نواسہ شہید کیا جا رہا ہو، مہر نبوت کے سوار شہید کیا جا رہا ہو، زبان چوسنے والا شہید کیا جا رہا ہو، اس وقت اسلام کی کیا حالت ہوگی؟ اسلام کتنا زخمی ہو گیا ہوگا، اسلام کے اوپر کیا کچھ گزر گئی ہوگی۔ تو ایسے اسلام کو دوبارہ جس نے زندگی بخشی ہے اسے کہتے ہیں امام سجاد۔ برائے خوشنی کے امام سجاد بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نعرہ حیدر یا لہذا اسی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام کی سماجی زندگی، سیاسی زندگی اور مذہبی اخلاقی یہ ساری زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا میں تقریباً 23 سال کے تھے، اور امام سجاد علیہ السلام کی جو شہادت ہوئی ہے تقریباً 57 سال کی عمر مبارک میں، زندگی میں کیا ہے ان کی شہادت ہوتی ہے، یعنی 95 میں، 61 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، 95 میں جب شہادت ہوتی ہے۔ یہ زمانہ امام سجاد علیہ السلام نے کیسا گزارا،
اور کس طرح سے دین کو احیا کیا ہے، حتیٰ کہ یزید کے دربار میں کھڑے ہو کر اس وقت کا جو نظریہ قائم ہو رہا تھا اور اس کے اوپر بہت سارے لوگ کار فرما رہے، لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا تھا اسلام ایک جبری دین ہے۔ جبری کیا ہے؟ یعنی انسان مجبور ہے۔ مثلا یہ ہے کہ جب پوچھا گیا امام سید سجاد علیہ السلام سے اور اس طرح سے پوچھا گیا کہ یہ سامنے کون کھڑا ہے، تو کسی نے بتایا کہ یہ علی ابن الحسین۔ توجہ کیجئے گا، میں مصائب نہیں پڑھ رہا، لیکن امام علیہ السلام کی اس تعبیر کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس حالت میں بھی عقیدے کو کس طرح سے امام سجاد نے پہنچایا ہے۔ یہ مشکل بحثیں ہیں، امام علیہ السلام کی معرفت ہمیں اس انداز سے بھی ہونی چاہیے۔ یعنی خندق و خیبر تو ہم سن کر بہت نعرے لگاتے ہیں، یعنی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ دین کو کس طرح سے امام سید سجاد نے کیسے بچایا ہے اور کس طرح سے پہنچایا ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا جبر تھا۔ جبر کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، انسان تو صرف مجبور ہے۔ یعنی اگر کسی پر ظلم کر رہا ہے تو نعوذ باللہ یہ انسان نہیں خدا کر رہا ہے۔ یعنی جب یہ کہا کہ یہ سامنے کون کھڑے ہیں جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں زنجیر ہے، جواب یہ یزید کو ملا کہ یہ علی ابن الحسین ہے۔ پلٹ کر کہا کیا علی ابن الحسین کو، توجہ کیجئے گا، کہ علی ابن الحسین، یہ تاریخ بعین ہی الفاظ ہیں اور مولا کا جواب آپ سنیں گے۔ کہا کہ کیا اس کو اللہ نے کربلا میں شہید یعنی قتل نہیں کیا؟ یہ جب یزید نے کہا یعنی ڈالنا یہی چاہتا تھا گویا کہ ہم نے نہیں کچھ کیا، یہ جو کچھ کربلا میں ہوا یہ خدا نے کیا ہے۔ یعنی نعوذ باللہ یہ خدا پر ڈالنا چاہتا تھا، یعنی جبری عقیدہ لے کر آنا چاہ رہا تھا کہ جو فرعون نے کیا وہ بھی خدا نے نعوذ باللہ کیا، جو شداد، دیکھ رہے ہیں بات کہاں سے کہاں تک جا رہی ہے۔ دنیا کے اندر جتنا ظلم ہوا ہے، قابل سے لے کر آخری ظالم تک، ان کے ظلموں کے اوپر پردہ ڈال رہا تھا یزید۔ اللہ اکبر، توجہ کر لیں، جب ان کے اوپر پردہ ڈال رہا تھا، یعنی جو بھی کوئی بھی ظالم جب ظلم کرتا ہے وہ خدا نہاستا، وہ انسان نہیں کر رہا، وہ خدا کر رہا ہے۔ جب یہ پردہ ڈال رہا تھا اتنے میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے میرے سید سجاد، توجہ کیجیے گا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں تھی، لیکن ایک مرتبہ پکار کر یہ کہا، تاریخ کا یہ حصہ ہے، آپ مجھ سے بعد میں دیکھ سکتے ہیں، میرے مولا نے امام سید سجاد نے پلٹ کر اسے جواب دیا، او یزید، اللہ نے نہیں لوگوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ لفظ ہے میرے مولا کے، کہا کہ اللہ نے قتل نہیں کیا، یہ لوگوں نے قتل کیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظلم کرتا ہے تو لوگ کرتے ہیں، خدا کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ میرے مولا سید سجاد کا یزید کے گھر میں اور اس کے دربار میں کھڑے ہو کر یہ اقدام تھا کہ اسلام حقیقی پہنچایا جائے۔ جبری اسلام نہیں ہے بلکہ ایک اختیار ہے انسان کے پاس، اللہ نے اسے اختیار دیا ہے، اما شاکر و اما کفورا کی منزل پر کھڑا کیا ہے اور اس کو میرے مولا سید سجاد نے پیش کیا۔ محمد صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، اس انداز میں امام سید سجاد کو، وہ ایک مجبوری ہے ہمارے، ہمارا عام طور پر صرف امام سید سجاد کے مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن امام سید سجاد کی وہ کارنامے، وہ خدمات، کہ یہ کوئی چھوٹا لقب نہیں ہے۔ باعث الاسلام، جب ہر طرف اسلام کے لیے اندھیرا تھا، کوئی بچانے والا نہیں تھا، اتنا زخمی کر دیا گیا تھا اسلام کو کہ کیا سے کیا ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اب میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس اسلام کو دوبارہ زندہ کرنے والی ذات امام سید سجاد ہے۔ اور پھر جب واپس پلٹ کر آئے ہیں تو توحید کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ صحیفہ سجادیہ آج جو ہمارے پاس موجود ہے، عظیم کتاب ہے، اور شاید آپ اس بات پر تعجب کریں گے کہ اگر قرآن کے بعد، توجہ کیجیے گا، قرآن کے بعد جمع شدہ کتاب، اکٹھی کتاب اگر سب سے پہلی کتاب اگر کوئی ہے تو وہ صحیفہ سجادیہ ہے۔ اس کی یہ عظمت ہے، صحیفہ سجادیہ، جسے زبور آل محمد بھی کہا جاتا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ عظیم دعاؤں کی کتاب۔ اور پھر اس کتاب، یہ جس وقت
حضرت زید شہید ہوئے ہیں، جو امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ہیں، جسے زید شہید کہا جاتا ہے، جب یہ شہید ہوئے ہیں یہ کتاب ان کے پاس موجود تھی۔ یعنی یہ اتنی عظیم کتاب ہے، اگر کہا جائے بعد از اسلام سب سے عظیم اور سب سے پہلی کتاب موجود ہے جو آج بھی موجود ہے، اور اس کی 42 نمبر دعا وہ دعا ہے کہ جو ختم قرآن کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ قرآن اور صحیفہ سجادیہ کا انتہائی گہرا تعلق بھی ہے۔ اگر ہم اپنے موضوع کے ساتھ متصل ہو جائیں تو وہ یہی ہے کہ جب ادھر سے دیکھیں، توجہ کیجیے گا، جب ادھر سے گفتگو ادھر ہوئی، ادھر میری طرف توجہ کر، میں بس آخری نتیجہ دے رہا ہوں، قبلہ بہت توجہ چاہ رہا ہوں، چاہیے تو یہ تھا، مجھے اس ماحول کو بنانے میں یہ ٹائم لگ گیا، ورنہ یہ ہے کہ اسی پر گفتگو کی جاتی، اور شاید میں سمجھتا ہوں کہ جیسے عشرہ مولا حسین پر کیا جاتا ہے ایسے ہی عشرہ امام سید سجاد پر کیا جائے۔ جب ادھر سے گفتگو ہوئی، جب یعنی خالق نے مخلوق سے گفتگو کی، توجہ چاہ رہا ہوں ہر بندے کی قبلہ، جب خالق نے مخلوق سے گفتگو کی تو وہ کیا کہلائی؟ قرآن۔ جب خالق نے مخلوق سے گفتگو کی اور اعلیٰ درجے کی گفتگو کی، وہ یہ ہے کہ جب اللہ نے اپنی مخلوق سے گفتگو کی اور اعلیٰ معیار پر گفتگو کی، وہ کہلائی قرآن۔ اور جب ایک مخلوق نے، جب ایک عابد نے، جب ایک ساجد نے، جب ایک عارف نے جب اپنے خالق سے گفتگو کی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب انہوں نے جب بات کی ہے تو وہ کہلاتی ہے صحیفہ سجادیہ۔ اور یہی ہے ہمارے مذہب کی حقانیت کے اوپر اتنی بڑی دلیل ہے۔ لوگ تو آج یہ کہتے ہیں یہ نعوذ باللہ یہ رافضی ہے، یہ نعوذ باللہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے۔ ارے جن کے پاس سید سجاد کی بھیجی ہوئی توحید ہو، جس کے پاس اللہم صلی علی محمد وعلی حیدری، عظیم توحید ہمارے پاس ہے، اور اس کے علم بردار کا نام سید سجاد ہے۔ اپنی دعاؤں کے ذریعے سے اسلام کو زندہ کیا اور انقلاب برپا کر کے رکھ دیا۔ عزیزوں، یہ ہے امام سید سجاد کے ان عظیم کاموں میں سے ایک کام آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ لیکن اے عزیزوں، جب یہی میرے مولا سید سجاد کا آخری وقت قریب آیا ہے، آپ قریب ہی شہادت کو گزار کر بیٹھے ہیں، لیکن میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور عزاداروں رونے کے لیے بہت بڑا جملہ ہے۔ عزیزوں، امام سید سجاد نے ایک مرتبہ امام باقر علیہ السلام کو پاس بلایا، اور پاس بلانے کے بعد کہا، اے میرے لال، یاد رکھو یہ سواری سامنے دیکھ رہے ہو، اس ناکا کو دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں بابا جان میں دیکھ رہا ہوں۔ کہا اس پر میں نے 20 مرتبہ حج کیے ہیں، توجہ کیجئے گا، کہا 20 دفعہ حج میں نے اس پر سوار ہو کر کیے ہیں، لیکن میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ان 20 مرتبہ کے سفر میں نے کسی بھی مقام پر اس سواری کو تازیانہ نہیں مارا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، جب میرے مولا سید سجاد نے یہ کہا ہوگا تو دل بھر آیا ہوگا، ارے میں تو وہ ہوں جس نے سواری کو کبھی تازیانہ نہ مارا، لیکن یہی میرا مولا سید سجاد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، مسلسل تازیانوں کی زد میں رہا۔ کوئی تازیانے مارتا تھا، کوئی درے مارتا تھا، میرا مولا زخمی ہو جاتا تھا۔